ذکر ہے کہ ایک سوداگر تھا جس کی 3 بیٹیاں تھیں۔ اس کی تینوں بیٹیاں بےحد خوبصورت تھیں، لیکن چھوٹی والی سب سے پیاری تھی۔ اس سوداگر کو اپنی تینوں بیٹیوں سے بے انتہا پیار تھا۔ وہ بس ڈرتا تھا کہ کہیں اسے کوئی چھوڑ کر نہ چلی جائے۔ اس لیے ایک دن سوداگر نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی تینوں بیٹیوں سے پوچھے گا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتی ہیں۔ وہ یہی سوچتے ہوئے اپنی سب سے بڑی بیٹی کے پاس گیا اور پوچھا، بیٹی تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ بڑی بیٹی نے جواب دیا، بابا جان میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتی ہوں۔ باپ یہ سن کر بےحد خوش ہوا اور اپنی بیٹی کو ایک قیمتی سونے کی مالا دی۔ پھر وہ اپنی دوسری بیٹی کے پاس گیا اور اس سے بھی یہی پوچھا کہ بیٹی تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ دوسری بیٹی نے جواب دیا، بابا میں آپ کو اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ چاہتی ہوں۔ باپ بیٹی کی بات سن کر خوش ہوا اور اسے بہت سی سونے کی اشرفیاں دی۔ اب سوداگر اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کے پاس گیا، بیٹی تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ سب سے چھوٹی بیٹی نے جواب دیا کہ نمک کے برابر۔ بیٹی کا جواب سن کر باپ کو بہت غصہ آیا۔ نمک تو انتہائی سستی اور معمولی چیز ہے، یہ مجھے اتنا پیار کرتی ہے۔ اور پھر سوداگر نے اسے بہت ڈانٹا اور غصے میں یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے پتا ہے کہ تم ایک دن مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی، اس لیے بہتر ہے کہ ابھی سے اس گھر سے چلی جاؤ۔ باپ کی بات بیٹی کے دل پر جا کر لگی اور وہ کسی کو بھی بتائے بغیر گھر سے روتے ہوئے نکل گئی۔ وہ لڑکی ایک ایسی جگہ سے گزر رہی تھی جہاں بہت سی گھاس اگی ہوئی تھی۔ لڑکی نے اپنے لباس کے اوپر ہی ایک اور گھاس کا لباس بنا کر پہن لیا تاکہ پہچانی نہ جائے۔ اس کے بعد وہ بادشاہ کے محل کے باہر جا کر رک گئی اور باہر کھڑے سپاہیوں سے کہنے لگی کہ سنو، مجھے کچھ کام کی ضرورت ہے، کیا تم مجھے کام پر رکھ لو گے؟ مجھے سب کام آتا ہے۔ نہیں بیبی، ہم ایسے کسی کو کام پر نہیں رکھ لیتے، جاؤ یہاں سے۔ لڑکی اداس ہوئی لیکن پھر سے اصرار کرنے لگی، دیکھو مجھے کام کی بہت ضرورت ہے، میرے لائق کوئی تو کام ہوگا محل میں۔ اس سے پہلے کہ سپاہی انکار کرتا، ایک باورچی ان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے شاید لڑکی کی بات سن لی تھی، اسے لڑکی پر بہت ترس آیا، اس لیے اس نے لڑکی کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ باورچی نے اسے سارے کام سمجھائے اور اسے اس کے سونے کی جگہ بھی دکھا دی جہاں اور بھی عورتیں تھیں۔ کسی کو اس لڑکی کا نام تو نہیں معلوم تھا، تو اس کا گھاس والا لباس دیکھ کر سب نے اس کا نام کھسیاری رکھ دیا۔ اگلے دن محل میں ہلچل مچی کہ بادشاہ ایک بہت بڑی تقریب کا انعقاد کر رہے ہیں، اس میں ہر کوئی شریک ہو سکتا ہے۔ تمام ملازم عورتیں اپنے آپ کو سنوارنے میں لگ گئی۔ جب تقریب کا دن آیا تو کھسیاری نے جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور پھر سب اسے آرام کا کہہ کر چلے گئے۔ کچھ ہی دیر کے بعد کھسیاری اٹھی، اپنا گھاس والا لباس اتارا اور ایک خوبصورت سی پوشاک پہن لی جو وہ اپنے ساتھ لائی تھی، اور پھر اس تقریب میں چلی گئی۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ وہاں تمام حاضرین کی نظریں اس پر اٹھ رہی تھی۔ ہر کوئی تعجب میں تھا کہ اتنی حسین لڑکی کون ہے۔ وہاں بادشاہ کا بیٹا بھی موجود تھا۔ اس نے جب اس حسین لڑکی کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، اور پھر شہزادے نے پوری تقریب بس کھسیاری کے ساتھ باتوں میں گزار دی۔ شہزادے نے کسی اور کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ پھر کھسیاری کسی کی بھی نظروں میں آئے بغیر واپس محل میں آ گئی۔ اگلے دن عورتوں نے کہا کہ تمہیں وہاں ہونا چاہیے تھا۔ کل بادشاہ کا بیٹا ایک حسینہ پر لٹو ہو گیا اور سارا وقت اسی کے ساتھ رہا۔ کھسیاری بظاہر اداسی ہوئی، ہاں کاش میں بھی جا سکتی۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ نے پھر سے ایک تقریب رکھی۔ اس بار کھسیاری نے یہی بہانہ لگایا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو وہ نہیں جا سکتی۔ لیکن سب کے جانے کے بعد اس نے پھر سے ایک عمدہ لباس پہنا اور تقریب میں چلی گئی۔ شہزادہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور ایک قیمتی انگوٹھی اسے تحفے میں دے دی۔ پھر تقریب ختم ہونے سے پہلے ہی وہ واپس محل میں آ گئی۔ دوسری طرف بادشاہ کا بیٹا سوداگر کی اس چھوٹی سی بیٹی پر فدا ہو کر رہ گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنے باپ سے اس لڑکی کا ذکر ضرور کرے گا۔ اب اگلی تقریب شہزادے نے خود جان بوجھ کر رکھوائی تاکہ وہ اس لڑکی سے مل سکے، لیکن اس بار کھسیاری نہ آئی۔ شہزادہ اداس ہوا۔ بادشاہ کو کھسیاری کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا،
इसीलिए वो परेशान हो रहा था कि उसका पता कैसे और किससे करे। एक दिन शहजादे ने महल के मुलाजिमों से साबूदाना बनाने की फरमाइश की। घसियारी को जब ये पता चला तो उसने खुद साबूदाना बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया। उसे इजाजत दे दी गई। घसियारी ने साबूदाना बनाने के बाद वही कीमती अंगूठी जो शहजादे ने उसे दी थी साबूदाने में डाल दी। अब शहजादा मेज पर बैठा साबूदाना खा रहा था। जब खाना खा चुका तो देखा कि प्याले में अंगूठी पड़ी है। वो अंगूठी पहचान गया और जल्दी से अपने मुलाजमीन को बुलवाया। मुलाजमीन ने बताया कि ये साबूदाना घसियारी नामी मुलाजमा ने बनाया है। फिर घसियारी को बुलवाया गया। शहजादा घसियारी को पहचान न सका, लेकिन जब घसियारी ने बोलना शुरू किया तो शहजादे को उसकी आवाज सुनकर यकीन हो गया कि ये वही लड़की है जो उसे तकरीब में मिली थी और जिस पर वो दिल हार बैठा है। फिर घसियारी ने अपना सारा किस्सा शहजादे को बताया कि वो इस महल में किस तरह पहुंच गई। शहजादे ने घसियारी का बादशाह को बताया और इन दोनों की शादी कर दी गई। शादी के बाद एक बहुत बड़ी तकरीब रखी गई। उस तकरीब में सिर्फ शहर के बड़े बड़े सौदागर और ओहदेदारों को बुलवाया गया था। घसियारी के बाबा भी उस तकरीब में मौजूद थे। खाने का वक्त हुआ तो मेज हर तरह के लजीज खानों से भर दी गई। लेकिन जब सबने खाना शुरू किया तो पता चला कि खाने में नमक ही नहीं है। घसियारी के बाबा ने बादशाह को मुखातिब करके कहा, इसमें तो नमक ही नहीं है। बादशाह हल्का सा हंसा और कहने लगा, क्या हो गया सौदागर साहब, सिर्फ नमक ही तो नहीं है, बाकी सब कुछ तो है ना इसमें। ये सुनकर सौदागर की आंखों से आंसू जारी हो गए। बादशाह ने उसे ताज्जुब से देखा और पूछा कि जनाब आप रोने क्यों लग गए। सौदागर ने कहा, आज मैं अपनी बेटी की बात समझ गया हूँ। खाने में नमक न हो तो चीज बदजायका हो जाती है, चाहे उस खाने में और कितने ही कीमती मसाला जात पड़े हो, लेकिन नमक के बगैर खाना कुछ भी नहीं। फिर सौदागर ने अपना किस्सा बादशाह को सुनाया और कहा कि मेरी बेटी मुझसे नाराज होकर चली गई है। मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली। मैं उसकी तरफ से बहुत परेशान रहता हूँ। सौदागर ने बादशाह को अपनी बेटी का हुलिया बताया तो बादशाह ने घसियारी को बुलवाया और अपनी बेटी को सही सलामत देखकर बाप की खुशी का ठिकाना ही न था। सौदागर ने बेटी को गले लगाया और उससे माफिया मांगता रहा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर